بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی انگلش کی بک کے چیپٹر نمبر 1 دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یونٹ 1.1 کی تمام ایکسرسائز کو ایکسپلین کیا تھا۔ آج ہم اسی چیپٹر دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ کے یونٹ 1.2 کی ایکسرسائز کو کور کریں گے۔ اس سے پہلے کے لیکچر کو سٹارٹ کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ یونٹ 1.2 لسننگ اینڈ اسپیکنگ، فوکس شیئرنگ انفارمیشن اینڈ آئیڈیاز۔ All students must listen to what others are saying and participate fully in the discussion. Dear students، اس ایکسرسائز میں گروپ ڈسکشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس دیے گئے ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے، جس میں ڈائریکشنز دی گئی ہیں۔ پہلے اسٹیپ اے کو پڑھ لیتے ہیں۔ ورک ان گروپ آف 4-5 ایز انسٹرکٹڈ بائی دا ٹیچر، یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ آپ کو 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کا گروپ بنا کر دیں گے۔ ڈسکس ون آف دا ٹاپکس فرام دا لسٹ گیون بلو ایز اسائنڈ بائی دا ٹیچر، اور جو نیچے ٹاپک دیے گئے ہیں ان ٹاپکس میں سے جو ٹاپک آپ کو ٹیچر کی طرف سے دیا جائے گا اس کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ سلیکٹ 2 ممبرس فرام دا گروپ who should note all the points discussed۔ 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کے گروپ میں سے 2 اسٹوڈنٹس پوائنٹس کو لکھیں گے اور اس پر ڈسکس کریں گے۔ میک شیور دیٹ ایوری ون ٹیکس پارٹ ان دا ڈسکشن، اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ تمام کے تمام گروپ ممبرس جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، سارے کے سارے ڈسکشن میں حصہ لیں گے۔ جو ٹاپکس دیے گئے ہیں وہ نمبر 1 سم انفیئر مینس دیٹ اسٹوڈنٹس یوز ان ایگزامس۔ اس میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایگزامس کے اندر جس طرح کا مٹیریل چیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں پہلے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 2 ریزن فار یوزنگ انفیئر مینس ان ایگزامس، ایگزامس میں چیٹنگ کی وجوہات کو، ریزنس کو لکھنا ہے اور اس کے اوپر ڈسکس کرنی ہے۔ نمبر 3 امپیکٹ آف یوزنگ انفیئر مینس ان ایگزامس آن اسٹوڈنٹس پرفارمنس۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیٹنگ کے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا نقصان ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس پر اگر وہ چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 4 افیکٹ آف یوزنگ انفیئر مینس آن دا فیوچر آف اسٹوڈنٹس۔ اسی طرح سے اگر اسٹوڈنٹ چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں تو ان چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹس کے فیوچر پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیپ بی پریپیئر اے پریزنٹیشن دیٹ یور گروپ ول میک۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک پریزنٹیشن تیار کریں جو آپ کے گروپ نے بنا کر پیش کرنی ہے۔ کمپائل آل دا آئیڈیاز دیٹ دا گروپ ڈسکسڈ، اور جو گروپ میں ممبرس کی طرف سے جو پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں گے، جو آئیڈیاز ڈسکس کیے جائیں گے ان تمام کو کمپائل کر کے پریزنٹیشن کی صورت میں جمع کرنا ہے۔ ڈیسائیڈ وچ ممبر آف دا گروپ ول سے واٹ، اس کے بعد اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گروپ کا کون سا ممبر اس کو پیش کرے گا۔ آلسو ڈیسائیڈ دا آرڈر ان وچ آل دا ممبرس ول اسپیک، اور اسی کے ساتھ اس بات کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گروپ کے تمام ممبرس میں سے کون سا ممبر اس ٹاپک کے بارے میں پریزنٹیشن دینے کے لیے بات کرے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان چاروں ٹاپکس پر ایک ڈسکشن تیار کرنی ہے جو کلاس کے اندر آپ نے پریزنٹ کرنی ہے۔ تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے چاروں ٹاپکس پر پوائنٹس کی شکل میں ایک پریزنٹیشن تیار کر دی ہے جو آپ اپنی کلاس میں بڑے اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ان ٹاپکس کے پوائنٹس کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سے ٹاپکس میں سے پہلا ٹاپک ہے سم انفیئر مینس دیٹ اسٹوڈنٹس یوز ان ایگزامس، کہ اسٹوڈنٹس کون سے سورسز چیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے سلائڈ بنا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلا ٹاپک ہے سم انفیئر مینس دیٹ اسٹوڈنٹس یوز ان ایگزام۔ نمبر 1 چٹس اور چیٹنگ نوٹس ریٹن آن اسمال پیسز آف پیپر، یعنی کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن پر شارٹلی آنسرز لکھے جاتے ہیں چیٹنگ کے لیے۔ نمبر 2 موبائل فون اسٹورنگ نوٹس، فارمولاز اور آنسرز۔ دوسرے نمبر پہ جو چیٹنگ کے لیے مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ موبائل فون کیا جاتا ہے، اور موبائل فون نوٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نوٹس بھی اس کے اندر PDF کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں فارمولاز اور جوابات کے نوٹس وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ موبائل کے اندر استعمال کرتا ہے۔ تو آج کل موبائل کے ذریعے بھی چیٹنگ کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہڈن ایئر پیسز یوزنگ بلوٹوتھ اور وائرلیس ٹیکنالوجی،
यानी ऐसे छोटे वायरलेस ब्लूटूथ या एयर पीसेस जो होते हैं कान में लगा कर यूज़ किए जाते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ये मटेरियल भी चीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस डिस्प्लेइंग नोट्स, फार्मूलाज और आंसर्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट स्मार्ट वॉचेस पहन कर आ जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन रूम में स्मार्ट वॉचेस के ज़रिए बहुत से फार्मूलाज और बहुत से जवाबात उसके ज़रिए भी चीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, पेपर्स और नोट्स। पेपर्स और नोट्स हिडन ड्यूरिंग एग्जाम्स। इसी तरह से पेपर्स पर, नोट्स पर एग्जाम के दौरान छुपा कर लिख कर लाया जाता है। नंबर 6, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर स्टोरिंग फार्मूलाज और आंसर्स। और कई बार ऐसा होता है कि कई एग्जाम्स में जहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल किया जाता है फार्मूलाज के लिए, आंसर्स के लिए। नंबर 7, ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक ऑनलाइन नोट्स, ट्यूटोरियल्स और आंसर्स। इसी तरह से ऑनलाइन बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई सवालात के जवाबात गूगल से या चैट जीपीटी से या फिर यूट्यूब वगैरह उसके ज़रिए से हासिल किए जाते हैं। नंबर 8, प्री रिकॉर्डेड आंसर्स। प्री रिकॉर्डेड आंसर्स इन ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट। यानी कई बार इस तरह होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पहले से बहुत से सवालात के जवाबात ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आते हैं अपने साथ। नंबर 9, हिडन स्टोरेज डिवाइसेस। हिडन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक यूएसबी ड्राइवर्स और माइक्रो एसडी कार्ड्स। यानी इसमें भी यूएसबी वगैरह या माइक्रो एसडी कार्ड्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके अपने साथ लाई जाती हैं। वो भी बाज़ औक़ात यूएसबी के ज़रिए या माइक्रो एसडी कार्ड्स के ज़रिए चीटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ करते हैं। नंबर 10, इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन वेयर वन स्टूडेंट टेक्स एन एग्जाम फॉर अनदर। यानी कई बार ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट की जगह उसका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई भी और लड़का आकर उसकी जगह चीटिंग करने के लिए पेपर देने आ जाता है और जिसका असल पेपर होता है वो नहीं बैठता, अपनी जगह किसी और को बिठाकर पेपर दिलवा देता है। नंबर 11, कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स और सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक आंसर्स और फार्मूलाज। यानी कई स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि कोड वर्ड में शॉर्ट आंसर के तौर पर, सिंबल्स के तौर पर कुछ चीज़ें लिख कर लाते हैं और इस तरह से चीटिंग करते हैं। नंबर 12, हिडन टैटूज। हिडन टैटूज रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक आंसर्स और फार्मूलाज। बाज़ों का छोटी छोटी तस्वीरें बनाकर बॉडी पर, अपने हाथों पर, अपने बाजुओं पर छोटी छोटी तस्वीर बनाकर उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आंसर्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो भी चीटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 13, स्मॉल नोट्स। स्मॉल नोट्स हिडन ऑन द बॉडी। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो छोटे छोटे माइक्रो साइज में अपने जिस्म पर, अपने हाथों और बाजुओं पर छोटे छोटे जवाबात लिख कर आते हैं। नंबर 14, इरेजर और पेंसिल। इरेजर और पेंसिल यूज टू हाइड आंसर्स। और इसी तरह से अपने साथ इरेजर को लेकर आते हैं, पेंसिल को लेकर आते हैं कि जब कोई इन्विजिलेटर या कोई एग्जामिनेशन टीम अचानक आ जाती है तो इरेजर से अपनी बॉडी से उन सवालात के जवाबात को मिटा दिया जाता है। नंबर 15, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब भी यही होता है जिस तरह से पीछे गुजरा है, वेयर वन स्टूडेंट टेक्स एन एग्जाम फॉर अनदर। जहाँ एक स्टूडेंट किसी और की जगह पेपर दे रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड टॉपिक है रीज़न फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम्स। यानी ऐसी क्या वजूहात हैं, कौन से ऐसे असबाब हैं, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से बाज़ स्टूडेंट चीटिंग करना चाहते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है प्रेशर टू परफॉर्म, फियर ऑफ फेलिंग, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स टू गेट गुड ग्रेड्स। इसमें पहला रीज़न फेल होने का डर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर कि अच्छे से अच्छा ग्रेड लेकर आना है, फर्स्ट आना है, टीचर्स की तरफ से प्रेशर, इसी तरह से अपने क्लास फेलोज से शॉर्टकट के ज़रिए अच्छा ग्रेड लेने की कोशिश करने की वजह से चीटिंग करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2, लेक ऑफ प्रिपरेशन, नॉट स्टडिंग इनफ, पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। लेक ऑफ प्रिपरेशन यानी पेपर की तैयारी में कमी रह जाने की वजह से, नॉट स्टडिंग इनफ सही तरह से स्टडी ना होने की वजह से, पुअर टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम को सही माना में मैनेज ना करने की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट पूरा साल पढ़ते नहीं हैं और जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो टाइम मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से फिर उनकी तैयारी नहीं हो पाती, उसके नतीजे में भी वो शॉर्टकट यानी चीटिंग के ज़रिए पास होने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, डिसअपॉइंटिंग अदर्स, फियर ऑफ नॉट गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और कई स्टूडेंट्स इस वजह से भी चीटिंग करते हैं कि उन्हें डर होता है, वो मायूस होते हैं, उम्मीद नहीं होती उन्हें अपनी मेहनत पर, और इस बात से वो डरते हैं कि कहीं किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में
داخلہ لینا ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے. اس وجہ سے بھی وہ چیٹنگ کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیٹنگ کے ذریعے پاس تو ہو جاتے ہیں لیکن انٹری ٹیسٹ میں ان کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو پاتا اور پھر یونیورسٹی اور کالج میں پھر بھی انہیں صحیح طرح سے ایڈمیشن نہیں مل پاتا. نمبر 4 کمپٹیشن وتھ کلاس میٹس ڈیزائر ٹو آؤٹ ڈو ادرس. تو چوتھے نمبر پر اپنے کلاس فیلوز سے مقابلے کی وجہ سے چیٹنگ کی جاتی ہے. یعنی ایک بچہ اگر بغیر چیٹنگ کے آگے نکلا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ کوشش کر کے محنت کے ذریعے اس سے آگے نکلا جائے، دوسرے اپنے ساتھی سے اپنے کلاس فیلو سے آگے نکلنے کے لیے چیٹنگ کو اپنا پاس ہونے کا اور اچھا گریڈ لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، یا ڈیزائر ٹو آؤٹ ڈو ادرس، یا پھر دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. نمبر 5 سسٹمیٹک ایشوز، اوور کراؤڈڈ کلاس رومز، انسفیشینٹ ریسورسز، پور ٹیچنگ میتھڈس. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کئی تعلیمی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کلاسز کے اندر لمٹ سے زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کلاس کی. اس کے نتیجے میں ٹیچر اپنی صحیح کوالٹی نہیں دے پاتا، صحیح کلاس کنٹرول نہیں کر پاتا، سب تک آواز صحیح نہیں جا پاتی، ڈسپلن کو مینٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کئی سارے اداروں میں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی صحیح معنی میں بچے کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو پاتا، ہر بچہ صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہا ہوتا. یا پھر کئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وے آف ٹیچنگ وہ اچھا نہیں ہوتا، اور کئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیچنگ میتھڈ اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کے کچھ بچے ٹاپک کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں اور کلاس میں وہ اپنے ٹیچر سے سوال بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پورا سال اس طرح گزر جاتا ہے اور جب سال کا اختتام ہوتا ہے، جب آخر میں پاس ہونے کی فکر ہوتی ہے تو وہ چیٹنگ کو پاس ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6 ہے پرسنل ایشوز، فیملی پرابلمس، ہیلتھ ایشوز، فائنینشیل اسٹریس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اپنے ذاتی ایشوز ہوتے ہیں، بعض اوقات فیملی کے اندر کچھ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ کی صحت کا ایشو ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض اسٹوڈنٹس کے فائنینشیل اسٹریس ہوتے ہیں، یعنی انہیں صبح پڑھنا ہوتا ہے اور شام کو کام کرنا ہوتا ہے، شام کو کوئی جاب کرنی ہوتی ہے. اس طرح سے ان کا ذہن جب 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، اس وجہ سے بھی ان کی صحیح طرح سے تیاری نہیں ہو پاتی اور آخر میں چیٹنگ کو پاس ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں. نمبر 7 لیک آف انڈرسٹینڈنگ، ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا مٹیریل، فیلنگ اوور، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کتاب کا اتنا مشکل ہوتا ہے یا کتاب اتنی مشکل ہوتی ہے یا پھر ٹیچر کی طرف سے سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ صحیح معنی میں نہیں سمجھ پاتا اور پھر سوال کرتے ہوئے بھی اسے مشکلات ہو رہی ہوتی ہے. ایسی صورت میں بھی سوال کے نہ کرنے کی وجہ سے، کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے چیٹنگ کو اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں. نمبر 8 ٹائم مینجمنٹ، پور ٹائم مینجمنٹ ڈیورنگ ایگزامس، فیلنگ رشڈ، یعنی ایگزامس کے دوران ٹائم کو صحیح معنی میں مینیج نہیں کیا ہوا ہوتا اور پھر جلد بازی کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح طرح سے پیپر نہیں دیا تو فیل ہو جائیں گے، اس لیے جلدی میں پھر وہ چیٹنگ ہی کو اپنا پاس ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں. نمبر 9 ڈیزائر فار ایزی، وانٹنگ این ایزی وے آؤٹ، اوائڈنگ ہارڈ ورک. یعنی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کئی بچے محنت کرنے سے کتراتے ہیں، محنت کرنا نہیں چاہتے اور آسان راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ وہ پاس ہو جائیں. نمبر 10 لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، فیلنگ لائک دے وانٹ گیٹ کاٹ، لیک آف کانسیکوینسز، یعنی اسٹوڈنٹ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ پکڑے جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے اور پھر اس کے نتیجے کا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اور چیٹنگ کر کے اگر ہم پاس ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا یا نقصان ہوگا. نمبر 11 پیئرس انفلوئنس، سینگ ادرس چیٹ، فیلنگ لائک اٹس ایکسیپٹیبل، یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، تو اس وجہ سے بھی اس کو صحیح سمجھتے ہوئے چیٹنگ کرتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحیح کر رہے ہیں لہٰذا مجھے بھی کر لینا چاہیے. نمبر 12 سیلف ڈاؤٹ، لیک آف کانفیڈنس، فیلنگ لائک دے آر ناٹ گڈ انف، یعنی اپنی ذات پر اعتماد کی کمی اور یہ سمجھنا کہ میں صحیح معنی میں چیٹنگ کے بغیر پاس نہیں ہو پاؤں گا، اس وجہ سے چیٹنگ ہی میرے لیے پاس ہونے کا بہتر ذریعہ ہو سکتی ہے. نمبر 13 ہائی اسٹیکس، ہائی پریشر ایگزامس، فیلنگ لائک دیئر فیوچر ڈیپینڈس آن اٹ، یعنی امتحانات کا دباؤ ذہنی طور پر اتنا بعض اوقات اسٹوڈنٹ لے لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیوچر سارا کا سارا ڈیپینڈ ہی چیٹنگ پر کرتا ہے، اگر انہوں نے چیٹنگ نہیں کی تو ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نالج کی کمی ہو اور چیٹنگ کے ذریعے بندہ پاس ہو جائے تو وداؤٹ نالج کبھی بھی فیوچر اچھا نہیں ہو سکتا. نمبر 14
لیک آف سپورٹ، ناٹ ہیونگ انف سپورٹ فرام ٹیچرس، پیرنٹس اور پیئرس. یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ نہیں ملتی، بعض اوقات فیملی کی طرف سے نہیں ملتی، کئی بار ٹیچرس کی طرف سے صحیح معنی میں سپورٹ نہیں ملتی، اور کئی بار کلاس فیلو ساتھ نہیں دیتے. یعنی کچھ اگر سوال ان سے پوچھا جائے، کلاس فیلو سے ہیلپ لی جائے، ٹیچر سے کوئی سوال سمجھنے کے لیے ہیلپ لی جائے، یا پیرنٹس کی طرف سے بعض اوقات سپورٹ میں کمی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے، پھر آخر میں چیٹنگ ہی آخری سہارا بنتی ہے. نمبر 15 کلچرل نارمس. چیٹنگ بین سین ایز ایکسیپٹیبل ان دیئر کلچرل اور سوشل سرکل. یعنی معاشرے میں جس طرح سے آج کل ایک کلچر ہو گیا ہے، ہمارے نظام تعلیم میں جس طرح سے چیٹنگ اپنا رائٹ سمجھا جاتا ہے، اور ایک کلچر ہو گیا ہے کہ بس چیٹنگ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے کلچر کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، سارے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اس وجہ سے چیٹنگ کو اپنا حق سمجھتے ہوئے جو ایک نظام چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی چیٹنگ کی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے تیسرا ٹاپک ہے امپیکٹ آف یوزنگ انفیئر مینس ان ایگزامس آن اسٹوڈنٹس پرفارمنس. یعنی چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس پر کیا اثر پڑتا ہے. اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے پور انڈرسٹینڈنگ. چیٹنگ لیڈس ٹو اے لیک آف جینوئن انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج. سب سے پہلے نمبر پر چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے کی صورت میں نالج کی کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا نہیں ہے، نالج صحیح معنی میں ہوتی نہیں ہے. اس صورت میں بندے کو نالج کم رہتی ہے. ہر سال ہر ایگزام میں جب اسٹوڈنٹ چیٹنگ کر کے پاس ہوگا تو یقینی طور پر جب پورا سال گزرنے کے بعد بھی اگر وہ چیٹنگ کر کے پاس ہوگا تو اس کی پرفارمنس کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. نمبر 2 لیک آف ریٹینشن. چیٹنگ میکس اٹ ڈیفیکلٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو ریٹین انفارمیشن. یعنی چیٹنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹ کبھی بھی نالج کو اپنی برقرار نہیں رکھ سکتا. اگر تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہوگا تو وہ بھولتا چلا جائے گا، اور آخر میں اس لیے اپنی معلومات کو اپنے پاس سیو نہیں رکھے گا کہ اسے آسرا ہوگا چیٹنگ کا، اور جو تھوڑی بہت معلومات ہوگی اس کو بھی وہ برقرار نہیں رکھ پائے گا. نمبر 3 inability to apply knowledge. Cheating hinders students' ability to apply knowledge in real life situations. یعنی چیٹنگ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اپنی ریئل لائف میں اپنی نالج کو کبھی بھی اپلائی نہیں کر سکتا. نمبر 4 لو سیلف اسٹیم. چیٹنگ کین لیڈ ٹو لو سیلف اسٹیم اینڈ کانفیڈنس. چیٹنگ کرنے والے کو کبھی بھی کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر سکتا. جہاں انٹرویو دینے جائے گا، جہاں اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوگی کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں ہوگی. نمبر 5 مسڈ اپرچونیٹیز. چیٹنگ ڈپرائیوز اسٹوڈنٹس آف لرننگ اینڈ گروتھ اپرچونیٹیز. چیٹنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ سیکھنے اور ترقی کرنے کے مواقع ہمیشہ ضائع کرتا رہے گا، کیونکہ اس کا ہمیشہ آسرا چیٹنگ پر ہوگا، جس کے نتیجے میں کبھی بھی وہ بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہے گا. نمبر 6 پور ٹائم مینجمنٹ. چیٹنگ کین لیڈ ٹو پور ٹائم مینجمنٹ اینڈ پریورٹائزیشن اسکلس. یعنی چیٹنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ ٹائم کو مینیج کرنے کے معاملے میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اسکلس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز نہیں کرتا. نمبر 7 لیک آف کریٹیکل تھنکنگ. چیٹنگ ہنڈرز دا ڈیولپمنٹ آف کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ اسکلس. چیٹنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ پرابلمس کو سالو کرنا نہیں آئے گا اسے، کیونکہ پرابلمس ہمیشہ نالج سے سالو کیے جاتے ہیں. تو چیٹنگ کرنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے اندر پرابلم سالونگ کی اسکل جو ہے، پرابلمس کو حل کرنے کا جو فن ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہوگا. نمبر 8 ڈپینڈنس آن شارٹ کٹس. چیٹنگ کین کریٹ اے ڈپینڈنس آن شارٹ کٹس رادر دین جینوئن لرننگ. چیٹنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے، اور بجائے سیکھنے کے پاس ہونے کے مقصد کے لیے ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے. نمبر 9 گلٹ اینڈ شیم. چیٹنگ کین لیڈ ٹو فیلنگس آف گلٹ اینڈ شیم. چیٹنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ شرمندگی کا باعث رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے. اگر وہ سچائی سے اپنے ضمیر سے پوچھے تو اسے اس بات کا احساس رہتا ہے، اس بات کی شرم رہتی ہے، اسے ضمیر بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ تم محنت کر کے پاس نہیں ہوئے، چیٹنگ کر کے پاس ہوئے ہو. تو ہمیشہ وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا رہتا ہے. نمبر 10 consequences in the future. Cheating can have academic and professional consequences in the future. چیٹنگ کرنے والے کے لیے فیوچر کے اندر ہمیشہ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ نالج کی کمی ہونے کی وجہ سے جہاں کہیں وہ جائے گا ہمیشہ ناکام ہوگا. اس وجہ سے چیٹنگ اس کے لیے آگے ترقی کے معاملات میں فیوچر کے اندر رکاوٹیں بنتی رہے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے چوتھا ٹاپک ہے افیکٹ آف یوزنگ انفیئر مینس آن دا فیوچر آف اسٹوڈنٹس. یعنی چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے والے
اسٹوڈنٹس کا فیوچر کیا ہوتا ہے. نمبر 1 لیک آف نالج اینڈ اسکلس. چیٹنگ کین لیڈ ٹو اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ and retention of material, making it difficult to apply knowledge in real life situations. یعنی یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ نالج کی کمی کی وجہ سے چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے والا اسٹوڈنٹ ریئل لائف کے اندر کبھی بھی اپنی نالج کو اپلائی نہیں کر سکتا. ہمیشہ فیوچر میں ریئل لائف کے اندر اپنی نالج کو اپلائی کرنے میں اسے دشواری ہوگی. نمبر 2 پور academic performance. Cheating can create a false sense of security, leading to poor performance in future exams اینڈ اکیڈمک پرسیوٹس. یعنی چیٹنگ کے ذریعے پاس ہو کر پرفارمنس اچھی نہ ہونے کی وجہ سے مستقبل میں بہت سے ایگزامس کے اندر اسٹوڈنٹ ان ایگزامس کو پاس نہیں کر پاتا. ظاہر ہے اگر اس نے 9th میں چیٹنگ کی ہوگی تو میٹرک میں اس کے لیے مشکلات ہوگی, میٹرک میں چیٹنگ کرے گا تو فرسٹ ایئر انٹر میں مشکلات ہوگی. اس طرح سے آگے جو بھی فیوچر میں ایگزامس اسے دینے ہوں گے اس کے لیے اسے مشکلات ہوگی. نمبر 3 لاس آف کریڈیبلٹی. Getting caught cheating can damage students' reputation and credibility with teachers, peers and future employers. یعنی چیٹنگ کے دوران پکڑے جانے کی صورت میں اسٹوڈنٹ کی عزت خراب ہوتی ہے ٹیچرز کے, اپنے کلاس فیلوز کے درمیان, دوستوں کے درمیان. نمبر 4 anxiety and stress. Cheating can lead to increased anxiety and stress as students worry about getting caught or maintaining the facade. یعنی چیٹنگ کے دوران پکڑے جانے کی صورت میں اسٹوڈنٹ اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ اس پیپر میں پکڑا گیا, اب میرے فیوچر کا پتہ نہیں کیا ہوگا, تو ایک قسم کی پریشانی اور اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر 5 مسڈ اپرچونیٹیز. چیٹنگ کین لیڈ ٹو مسڈ اپرچونیٹیز فار لرننگ اینڈ گروتھ. اسٹوڈنٹس فوکس آن شارٹ کٹ رادر دین ڈیولپنگ اسکلس. اس کا بھی وہی مطلب ہے جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے بیان کیا کہ چیٹنگ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سیکھنے کی اپرچونیٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیشہ شارٹ کٹ کے انتظار میں رہتے ہیں. نمبر 6 ڈیفیکلٹی ان پروفیشنل لائف. چیٹنگ کین لیڈ ٹو ڈیفیکلٹی ان پروفیشنل لائف ایز انڈیویژول may struggle with tasks and responsibilities due to lack of knowledge and skills. یعنی چیٹنگ کے ذریعے پاس ہونے کی صورت میں اسٹوڈنٹ کی اپنی پروفیشنل لائف متاثر ہوتی ہے, اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور اپنے ٹاسک کو کبھی بھی وہ اچیو نہیں کر پاتے اور نالج کی کمی کی وجہ سے اپنی مہارتوں کا صحیح معنی میں استعمال نہیں کر پاتے. نمبر 7 گلٹ اینڈ شیم. چیٹنگ کین لیڈ ٹو فیلنگ آف گلٹ اینڈ شیم افیکٹنگ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. چیٹنگ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ شرم کی وجہ سے اعتماد کی کمی اور ذہنی صلاحیتوں پر اثر پڑتا ہے. نمبر 8 ایڈکشن ٹو چیٹنگ. چیٹنگ کین بیکم اے ہیبٹ لیڈنگ ٹو سائیکل آف ڈس آنیسٹی اینڈ ڈیکائٹ. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیٹنگ کرنے والے کی ہمیشہ عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ دھوکہ اور ہمیشہ بے ایمانی کے چکر میں ہی رہتا ہے. نمبر 9 لیک آف پرسنل گروتھ. چیٹنگ کین ہنڈر پرسنل گروتھ ایز انڈیویژول مس آؤٹ آن اپرچونیٹیز ٹو ڈیولپ امپورٹنٹ اسکلز لائک کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ چیٹنگ کرنے سے اپنی پرسنل امپرومنٹ میں فرق آتا ہے اور امپرومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز اسٹوڈنٹ مس کر دیتے ہیں اور ہمیشہ پرابلمس کو سالو کرنا نالج کے ذریعے سے جو ہو سکتا تھا وہ انہیں نہیں آتا. نمبر 10 consequences in professional certification. Cheating can lead to consequences in professional certification such as loss of licensure or certification. چیٹنگ کے ذریعے جو بچہ پاس ہو جاتا ہے پھر اس کا فیوچر میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سارے پروفیشنل سرٹیفکیٹ وہ حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ جہاں کہیں کچھ سیکھنے کے لیے موقع ملتا ہے وہاں اس کی بیسک نالج نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز وہ ضائع کر دیتا ہے. نمبر 11 ڈیمیج آف ریلیشن شپس. چیٹنگ کین ڈیمیج ریلیشن شپس وتھ پیئرس, مینٹورس اینڈ کولیگس لیڈنگ ٹو سوشل اینڈ پروفیشنل آئسولیشن. یعنی چیٹنگ کرنے والے کے تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں, اپنے استادوں, اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ہمیشہ نالج کی کمی کی وجہ سے دور رہتا ہے. اس وجہ سے اس کے تعلقات پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں بن پاتے. نمبر 12 نیگیٹو امپیکٹ آن سیلف اسٹیم. چیٹنگ کین نیگیٹیولی امپیکٹ سیلف اسٹیم لیڈنگ اور سیلف ڈاؤٹ اینڈ لیک آف کانفیڈنس. یعنی چیٹنگ کا فیوچر میں ایک نقصان اور یہ ہوتا ہے کہ چیٹنگ کرنے والا اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کی عزت نفس اپنی نظر میں ہمیشہ مجروح ہوتی رہتی ہے. اپنے اعتماد کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے اور کسی سے وہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کہلانے کو تو ڈگری ہولڈر کہلاتا ہے, پڑھا لکھا کہلاتا ہے, لیکن نالج کی کمی کی وجہ سے اس میں اعتماد نہیں ہوتا. عزیز طلبہ, امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں.
ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔